تھے یہ تو جہاد کے بعد بنے کشمیر کی آزادی کے لیے. پہلے افغانستان میں ہم جب جہاد میں تھے سوویت یونین کے خلاف, اس وقت بھی یہ آرمڈ گروپس جو تھے ان کو ہم پرورش دیتے رہے, مسلح اس جدوجہد کو سپورٹ کرتے رہے. آج وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مانسٹر کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. ملک صاحب اس کی شکایت ہم ملک کے اندر کس سے کریں جی؟ بین الاقوامی سطح پر آج اگر ہم امریکہ سے پوچھ لیں, اگر ہم مغربی قوتوں سے پوچھ لیں, یہی افغانستان تھا, یہی افغانی تھے, یہی مجاہدین تھے, اور ان کی بڑی بڑی گھنی داڑیاں بھی اور مونچھیں بھی اور بڑے بڑے بال اور بڑی بڑی پگڑیاں اور میلے کچیلا لباس اور سب کچھ ان کو قبول تھا اور ان کو چومتے تھے اور ان کو تربیت دیتے تھے, اور سوویت یونین کے خلاف کہاں کہاں تک ان کو لے گئے. اور جب ہمارے علاقے میں ایک مسلح عنصر پیدا کر لیا جس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ میری جدوجہد نے اور میرے بندوق نے اور میری قربانی نے اور میری جہاد نے سوویت یونین جیسے سپر طاقت کا خاتمہ کیا ہے, آج آپ اس کے دل و دماغ سے یہ کیسے نکال سکتے ہیں کہ اگر امریکہ مجھ پر قابض ہو گیا ہے تو میں اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا؟ لہٰذا آپ نے جو عنصر یہاں پیدا کیا, جس کی آپ نے تربیت کی, جس کو آپ نے تھپکیاں دی, جس کو آپ نے سپورٹ دیا, اور جس نے آپ کو جس کو آپ نے ایوارڈ دیا, ایک بہت بڑا ایک آپ نے ان کو تمغہ دیا سوویت یونین جیسے سپر طاقت کے خاتمے کا, آج آپ انہی کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں. لہذا وہ قوتیں جب سوویت یونین کے خلاف یہ لڑ رہے تھے اور وہ ان کو دہشت گرد کہتا تھا اور اس الزام سے وہ متاثر نہیں ہوئے, آج جب امریکہ ان کو دہشت گرد کہے گا تو اس الزام سے کیا وہ متاثر ہوں گے؟ کیا اعصابی شکست کھائیں گے اس سے؟ جی جو ہمارے گھر کے اندر عدم استحکام پیدا ہو گیا. تو عرض کر رہا ہوں نا جی, اب یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم عدم توازن خود اپنے ماحول میں پیدا کرتے ہیں. ایک 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 مستحکم سٹیٹ کے اندر عوام غیر مسلح ہوتے ہیں آج کے دور میں جی, اور آج کے دور میں پبلک جو ہے اس کو بندوق بھی رکھنی ہے تو ایک لائسنس کے ذریعے سے ایک حکومتی اجازت نامے کے تحت آپ اس کو رکھ سکتے ہیں گھر میں, ورنہ وہ غیر قانونی ہو جاتی ہے اور جرم قرار دیا جاتا ہے. وہاں پر ریل پیل ہو جائے اس اسلحے کی کہ جو فوج کے پاس نہیں ہے, جو فوج کو مشکل میں ڈال لیتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک ریاست کے لیے انتہائی پریشان کن بات ہے. اب وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسلحہ جی آج کے دیکھیے, جب ایک دفعہ آپ ایک مارکیٹ کھولتے ہیں نا جی, تو پھر اس میں یہ کہنا کہ مال کہاں سے آ گیا جی. آج کل اوپن دنیا ہے جی, بلیک مارکیٹ ہے, خریدنے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوگا نا. پیسہ بھی بہت بڑا ملتا ہے ان کو جی. جو لوگ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کون لوگ ہیں وہ؟ میں اور آپ تو نہیں ہیں یقیناً جی. وہ کون ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ نہیں کر سکتے جی, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ حکومت کر سکتے, اور حکومت کر سکتی ہے, انٹیلیجنسیا کر سکتی ہے, لیکن وہ کرتی نہیں ہے جی. تو یہ جو سیاستدان آپ کے سامنے آپ ان کو اسٹوڈیو میں بلا لیتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں, یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ کہ فیصلے تو ہوتے ہیں وہاں GHQ میں, فیصلے تو ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, جواب دہ ہو جاتے ہیں سیاستدان جی. اب اس بیچارے سیاستدان کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فیل کرنے کا ایک بنیادی عنصر ہے. کیا GHQ آج بھی مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب سے زیادہ طاقتور ہے؟ بالکل طاقتور ہے. فیصلے وہ لیتے ہیں یا اصل قوت وہاں ہوتا ہے جی. آپ لیتے ہیں فیصلے یا وہ ہمیں لیتے ہیں تو فیصلے؟ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنی ہوتی ہے جی. کیوں لگاتے ہیں پھر اس نظام کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ بس میں نہیں کر رہا نا جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا جی, میں اس نظام کا حصہ ہو کر اس سے اختلاف کرتا ہوں جی. ہم ہیں تو صحیح نا, سال ہر سال سے اس نظام کا حصہ ہے, لیکن ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اسی نظام کا اس حصہ کی ہے. اصلاح کی کوشش بھی کوئی کرے نا. کوئی آواز تو اندر ایسی ہو کہ جو سمجھی جائے کہ یہ واقع ایک بہتری کی طرف لے جانے والا آواز ہے, یہ پیچھے کی طرف رجعت پسند آواز نہیں ہے, یہ ترقی پسند ہے, آگے کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے. دیکھیں پچھلے سال پاکستان میں کوئی 30 ڈرون اٹیکس ہیں, اس سال 6-7 ماہ میں کوئی 70-80 ڈرون اٹیک ہو گئے. پچھلے سال کوئی 6-7 ہزار لوگ مرے تھے, اس سال کوئی 17-18 ہزار لوگ مر چکے ہیں. اس بہتری کی جانب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو آگ میں گھستے جا رہے ہیں جی. میں اس میں تھوڑی سی تفصیل لوں گا اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے. یہ بنیادی سوال تھا ہمارے سامنے کہ 2001 میں کس نے فیصلہ کیا؟ کیا پارلیمنٹ تھا؟ کیا کوئی آئینی ادارہ موجود تھا جو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے فیصلہ تبدیل کر رہا تھا, یو ٹرن لے رہا تھا؟ ایک فرد نہیں کیا جی, اور اس کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے جی. ہمیں 2001 سے لے کر 2008 تک اس پالیسی نے اتنا دلدل میں پھنسا دیا کہ جب نئی حکومت بنی تو ہماری طرف سے یہی تجویز آئی کہ ہمیں بنیادی پالیسیوں پہ بیٹھ کر غور کرنا ہوگا. جب تک ہم اساسی تبدیلیاں تبدیل نہیں کریں گے, اساسی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں گے, ہم اس کے اوپر
ایک عمارت کھڑی نہیں کر سکتے ماحول کی جی۔ چنانچہ جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر باقاعدہ یعنی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، ان کیمرہ اجلاس ہوا، اس نے ساری صورتحال پہ ڈیبیٹ کی، متفقہ قرارداد پاس کی، قرارداد کے بعد متفقہ سفارشات طے کی، اس میں یہی بات تھی کہ سیاسی حل ہونا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، یہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ماحول بناؤ تاکہ ملک میں ہم ترقیاتی کام کر سکیں، شورش زدہ علاقوں کو مراعات یافتہ علاقوں کے برابر لا سکیں۔ یہ سارا ایک تصور اس پارلیمنٹ نے طے کیا۔ جو کام ابتدا کرنی تھی ہم نے پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب عمل کا وقت آیا تو عمل کرنا ہوتا ہے حکومت نے جی، جب حکومت کے عمل کا وقت آیا تو آپریشن شروع ہو گیا۔ اب یہ بڑا ایک کیا آپریشن آصف علی زرداری کی مرضی کے مخالف ہوا؟ آصف علی زرداری یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے جی، وزیر اعظم یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، وہ تو اون کرے گا۔ یعنی مشکل یہی ہے کہ میں اس حوالے سے ایک بڑا مجرم ہوں پاکستان کا اس وقت کہ میں اپنی حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تیرا فیصلہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت مجرم کی نظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے، تم ذمہ داری لے رہے ہو اس کی جی۔ آصف علی زرداری صاحب نے امریکہ جا کر آپریشن کی جس وقت وہ پہنچے تو سٹارٹ کیا اور وہیں بیٹھے ہوئے وزیرستان کے آپریشن کی نوید سنائی تھی۔ میں سارے صورتحال سے واقف ہوں ملک صاحب، یہ چیزیں آپ کی میڈیا کی ہیں، چلتی رہیں گی، میں بہت واقف حال آدمی ہوں جی۔ فیصلہ پنڈی میں ہوا، اسلام آباد میں نہیں ہوا، آپ کا یہ کہنا؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں آج بھی کسی اور جگہ ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں بڑا واضح ہوں۔ لیکن اب آپ حضرات کی مرضی ہے، میڈیا پر آپ ہمیں کتنی امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، کتنی مشکل میں ہم مبتلا کرتے ہیں، پھر ہمیں ان باتوں کو بھگتنا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں جی، ہمیں بھگتنا ہوتا ہے ان چیزوں کو کہ فضل الرحمان صاحب تم اتنے تکڑے ہو گئے ہو، کتنا سچ کہتے ہو، کیوں سچ کہتے ہو اتنا زیادہ؟ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں، مکمل پورا سچ، تو شاید ہم اپنے کسی مسئلے کا حل جو ہے اس تک پہنچ پائیں۔ میرے بھی یہی نیت ہے۔ یہی جو فیئر اسٹیٹ انڈیکس جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ کتنی غیر ملکی جو طاقتیں ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ ہمارا ایک جھگڑا ہو، حکومت سازی میں ہمیں مشکل پیش آئے، پرنس مکرن آ کر کردار ادا کر سکتے ہیں، رچرڈ ہولبروک آ کر کردار ادا کر سکتے ہیں، ڈیوڈ ملی بینڈ آ کر کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم آپس میں بات نہیں کرتے۔ ہم دبئی میں ان سے مشورے لیتے ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں حکومت کون بنائے گا، کون کون اس میں شریک کار ہوگا۔ تو پھر ہم الزام کیوں دیں جی ایچ کیو کو اور پینٹاگون کو؟ ہم تو خود دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں نا جی، میں تو ابھی پاکستان میں گھوم رہا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا نا، پھر ہماری فوج بھی بیچاری کیا کرے جی، باہر سے فیصلے آ جاتے ہیں۔ ہم دعوت نہیں دیتے ان کو کہ آئیے ہمارے معاملات میں آپ آ کے طے کروائیے، ہمیں گارنٹیز دیتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو اگر این آر او دے دے ہم حکومت بنا لیں گے، ہم باہر جانے دیں گے، صدارت سے استعفیٰ دے دو، ہم ٹرائل نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب بڑے مشکل سوالات کر رہے ہیں، میں شاید اس حد تک آپ کو جواب نہ دے سکوں جی، مجھے مشکل میں آپ نہ ڈالیں جی۔ حقائق جو ہے اس کو آپ خود اپنی میڈیا کے ذریعے ذرا دنیا تک پہنچائیں، میری ذمہ داری سے کیوں پہنچاتے ہیں آپ؟ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان کے سرکردہ سیاسی لوگوں میں سے ایک ہے۔ میری شخصیت کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں نا، جو مجھے پتہ ہے کہ اس حوالے سے انتہائی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے انسان کو جی۔ میں اتنا کمزور طاقتور بندہ نہیں ہوں کہ اتنا بوجھ اٹھا سکوں، میرا حجم بہت چھوٹا ہے، میری بہت چھوٹی سی پوزیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور میں ایک بات ایک حد تک کہنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی میں جنگ لڑوں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی میری لڑائی ہو، حکومت کے اندر بھی میری لڑائی ہو، اپوزیشن کے اندر بھی میری لڑائی ہو، تو پہلے تو قوم سے کہو نا کہ مجھے اتنی طاقت تو دے کہ میں سب سے نمٹ سکوں۔ دیکھیں ہم آپ کی جنگ نہیں کروانا چاہتے، ہم اس خون ریزی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ نہیں نکلنا چاہتے، اگر آپ خون ریزی سے نکلنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ نے جو طے کیا ہے کل سے اس پر عمل درآمد شروع کر دو، اور اعلان کر دو کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اس نام نہاد جنگ میں امریکہ کے ساتھی نہیں ہیں۔ ایک اعلان کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر 70% معاملہ حل ہو جائے گا۔ کیا اس پارلیمنٹیرینز میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اعلان کہہ دیا انہوں نے جی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جنگ مت لڑیں، ایک بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی تمہاری غلط تھی، حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی، آزاد خارجہ پالیسی نہیں تھی، آزاد خارجہ پالیسی کے تصور سے اثر نو سارے پالیسی پہ غور کرو دوبارہ۔ مولانا فضل الرحمان ساری بات پارلیمنٹ کہہ چکی ہے۔ اس 14 نکاتی قرارداد کی منظوری کے بعد کوئی ایک دن یاد ہے کہ ہم نے ہاؤس میں کھڑے ہو کر سارا دن بات کی ہو کہ ہم یہ جو اپنے لوگ مر رہے ہیں، کل بھی 100 مرے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، دنیا سے گئے ہیں اس ڈرون اٹیک کی وجہ سے، کتنے دن ہیں جو اس سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اس پہ لگائے ہوں؟ مجھے افسوس ہے اس بات پر جی، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں کس سے شکوہ کروں۔ میرا حزب اقتدار اور میرا حزب اختلاف دونوں آپریشن کے حق میں جا رہے ہیں،
پھر ہم برابر کے اس جرم میں شریک میں کار یہی ہوئے۔ عرض کر رہا ہوں نا جی، اس لیے ہم نے اپنی بطور جماعت کے اس اقدام سے برات کا اعلان کیا ہوا ہے۔ حکومت کے اندر رہتے ہوئے میں نے پارلیمنٹ سے کہ میں کم از کم اس ذمہ داری میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ فوجی آپریشن سے امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا جی، کیا بنے گا پاکستان کا؟ بس یہ تو جنہوں نے شروع کیا ہے ان سے پوچھو نا جی۔ زین الدین کو کس نے مارا؟ ہماری بڑی ہوپ تھی کہ بیت اللہ محسود کے مقابلے میں ہم نے لڑانا کاری یہ زین ہماری غلط سوچ ہے۔ یہ جب ہم لوگوں کو آپس میں لڑانے کا اور انگریز کی پالیسیاں جو ہیں آج کے دور میں ہم کہ جی لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ میرے خیال میں ہمیں خانہ جنگیوں کی طرف لے جاتی ہیں جی۔ اور قوم کے اندر جب دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کا رٹ بھی قائم ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے بدلے لیتے رہتے ہیں جی۔ کل کرم میں دوبارہ افسادات شروع ہو گئے، یہ کس جانب نشاندہی ہوتی ہے؟ وہاں تو ایک اور کس جگہ کی آپ بات سیکٹیرین کر رہے ایشو ہے، اس میں شیعہ سنی کا رنگ آ جائے گا۔ تو شیعہ سنی کا رنگ آ جائے تو پھر وہ خیریت ہوتی ہے نا جی۔ وہ اس میں امریکہ تھوڑا انوالو ہوتا ہے نا، ہم آپس میں انوالو ہوتے ہیں جی، تو کہتے ہیں یہ معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ فرقہ وارانہ بات ہے۔ پھر کراچی میں لسانی فسادات ہے، پھر فلان جگہ پر یہ انٹرنل مسئلہ ہے۔ تو جب